رمضان یہ شعبان کا مہینہ ہے، یعنی رمضان کی تیاری کا مہینہ۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان تک خیریت سے پہنچا دے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ باقی مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے مابین مہینہ ہے، جس میں اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میں اٹھایا جاؤں تو روزے کی حالت میں ہوں۔ شعبان ایک مہینے کا نام ہے۔ اس مہینے کو اس نام کے حوالے سے اس لیے بھی اس طرح جانا جاتا ہے کہ اس ماہ میں عرب پانی تلاش کرتے تھے، اور ایک قول یہ بھی کہے کہ وہ جنگوں میں نکلتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کو رجب اور رمضان کے مابین ہونے کی وجہ سے شعبان کہا جاتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ آب پاشی کرنے کا ایک مہینہ شعبان ہے اور فصل کاٹنے کا مہینہ رمضان ہے۔ یعنی آپ کچھ نیکیاں جب شروع کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں رمضان کی، تو آپ جب اس کو پھلنے پھولنے کا موقع دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو انعام جو ملنے والا ہوتا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں رمضان کی تیاری شعبان سے ہی شروع کر دینی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 شعبان کو جو پٹاخے اڑے جاتے ہیں یا بم پھاڑے جاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے اور ہندوانی رسم ہے۔ اس سے ہمیں بہت اجتناب کرنا چاہیے۔ روزے نہ رکھتے تو ہم یہ کہتی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے نہیں رکھیں گے۔ یعنی شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مہینوں سے زیادہ، سب سے زیادہ شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسندیدہ مہینہ شعبان میں روزے رکھتے تھے سب سے زیادہ، اور پہلی شعبان سے لے کر 15 شعبان تک روزے رکھتے تھے۔ 15 شعبان کے بارے میں صرف یہ ہلکی سی حدیث سننے کو ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع میں کچھ دیر قیام کیا ہے، تو جس کو لوگوں نے آج جاگنے کی رات بنا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، عبادت کریں، ہر روز ہی اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول کرتا ہے، رات کی خاص کر، جب ہی تہجد کی نماز کی بھی افضلیت رکھی گئی ہے۔ اور رمضان، اس میں شعبان کے مہینوں میں بڑی روزے کی افضلیت ہے، اور بہت زیادہ اس کو پسندیدہ عمل سے سمجھا جاتا ہے۔ لیکن 15 شعبان سے زیادہ روزے نہیں رکھنے چاہیے، منع نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے نہیں رکھنے چاہیے کہ آپ کی طاقت کم نہ ہو جائے اور رمضان کی تیاری میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ ہمیں رمضان کی تیاری شعبان سے ہی کرنی چاہیے۔ اپنے گھر کی جیسے صفائی کرتے ہیں کسی مہمان کے آنے پر، اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں، ٹپ ٹاپ کرتے ہیں، ایسے ہی بالکل رمضان کا بہت زیادہ اچھا سا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں شامل ہیں ہماری عبادتیں، یعنی ہماری عبادتوں میں نکھار آنا چاہیے۔ ہماری نماز میں جو ہم قیام جلدی جلدی کرتے ہیں، ایک سورت یا 2 سورت پڑھ کے نمٹا دیتے ہیں، تو قیام کی مدت ہمیں طویل کر دینی چاہیے۔ روزے رکھنے میں ہمیں عبادت کو بے شمار نیکیوں کے ساتھ کر لینا چاہیے۔ صدقہ، خیرات، اور اس کے علاوہ کم بولنا، کم کھانا، یہ سب ہماری عادت میں شامل ہو جانا چاہیے۔ قرآن سے جڑ جانا، قرآن کو پڑھنے کی عادت بنا لینا۔ اگر آپ آدھا سپارہ پڑھتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ روزانہ 1 سپارہ ضرور پڑھیں، اور رمضان میں اس سے زیادہ ہو سکے تو اس سے زیادہ ضرور پڑھیں۔ رمضان میں بے شمار نیکیوں کا ثواب آپ کو مفت میں مل جاتا ہے۔ آپ ایک لفظ پڑھتے ہیں، ایک حرف پڑھتے ہیں تو اس کی 30 نیکیاں ہوتی ہیں۔ اگر ایک لفظ میں 4 لفظ ہیں تو آپ کو 40 نیکیاں مفت کی مل جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں رمضان میں پورا مہینہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، صدقہ خیرات کا انتظام کرنا چاہیے، اور جو صدقہ ہم پہ فرض ہے یعنی زکوٰۃ، وہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ ویسے تو زکوٰۃ آپ کے مال پر ذبح ہو جاتی ہے جب آپ کے پاس وہ 1 سال ہو جائے، لیکن زکوٰۃ رمضان میں نکالنا لازمی ہو جانا چاہیے۔ عید کی جو بھی تیاریاں ہیں،
جو بھی ہمیں مہمانداری کے لیے ہم لوگ اکثر افطار پارٹی کرتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں یا کسی کو بلاتے ہیں، وہ سب کیجیے، لیکن ان سب کے انتظامات آپ رمضان سے پہلے ہی کر لیجیے۔ رمضان کا ایک ایک پل قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس لیے آپ اس کو بالکل ضائع مت کیجیے، اور عصر سے اور مغرب کے درمیان پکانے کھانے کی بجائے اس میں انتظامات کو طویل کرنے کی بجائے اپنی دعاؤں پہ توجہ دیجیے، اور بہت دل لگا کے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے تڑپ تڑپ کے اپنے لیے دعا مانگیے، اپنی اولاد کے لیے مانگیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے مانگیے، ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ہم سب کے لیے مغفرت کی دعا مانگیے، اور اپنے وطن پاکستان کے لیے دعا مانگیے خصوصاً کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافق لوگوں سے اور ظالم لوگوں سے بچا لے، اور ہم میں سے نیک لوگوں کو ہمارا حکمران بنا دے۔ 15 شعبان کی رات آپ بے شک عبادت کیجیے، لیکن یہ جو پٹاخے پھوڑتے ہیں، بم پھاڑتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اور یہ ہندوؤں کی رسم دیوالی سے جا کے ملتی ہے، یہ ہندوانہ رسمیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ 15 شعبان کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور ان کا حساب کتاب ہوتا ہے، بخشش کی جاتی ہے، جو لوگ توبہ کرتے ہیں، استغفار کیے جاتے ہیں، صرف 5 لوگوں کی بخشش نہیں کی جاتی ہے۔ نمبر 1، شرک کرنے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ماں باپ کی نافرمان اولاد کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، جو لوگ کپڑا ایسا پھیلا کے زمین پہ گرا کے لٹکا کے چلتے ہیں تکبر کے ساتھ، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، شرابیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے جو مسلسل عادی ہوتے ہیں، قطع تعلقی کرنے والے رشتہ داروں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، بخشش فرمائے ہم سب مسلمانوں کی، اور رمضان المبارک میں ہمیں توفیق دے کہ ہم پوری ہمت اور طاقت اور جذبے کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اس کو راضی کریں، اور اپنے لیے جنت الفردوس میں ایک اعلیٰ مقام بنائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی بنیں۔ آمین ثم آمین۔